بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 391 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے مومن اور فاسق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ترجمہ: کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ کاش تم دیکھو، تفسیر میں آتا ہے اب اس حالت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جب اپنے رب کی طرف پلٹ کر یہ انسانی انا اپنا حساب دینے کے لیے اس کے حضور کھڑی ہوئی ہوگی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس طرح حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کرا کر ہی لوگوں کو ہدایت دینا ہمارا پیش نظر ہوتا تو دنیا کی زندگی میں اتنے بڑے امتحان سے گزار کر تم کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی ہدایت تو ہم پہلے ہی تم کو دے سکتے تھے، لیکن تمہارے لیے تو آغاز ہی سے ہماری اسکیم یہ نہ تھی۔ ہم تو حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل اور حواس سے مخفی رکھ کر تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم براہ راست اس کو بے نقاب دیکھنے کے بجائے کائنات میں اور خود اپنے نفس میں اس کی علامات دیکھ کر اپنی عقل سے اس کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ ہم اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اس حقیقت شناسی میں تمہاری جو مدد کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں، اور حقیقت جان لینے کے بعد اپنے نفس پر اتنا قابو پاتے ہو یا نہیں کہ خواہشات اور اغراض کی بندگی سے آزاد ہو کر اس حقیقت کو مان جاؤ اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل درست کر لو۔ اس امتحان میں تم ناکام ہو چکے ہو، اب دوبارہ اسی امتحان کا سلسلہ شروع کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ دوسرا امتحان اگر اس طرح لیا جائے کہ تمہیں وہ سب کچھ یاد ہو جو تم نے یہاں دیکھ اور سن لیا ہے تو یہ سرے سے کوئی امتحان ہی نہ ہوگا، اور اگر پہلے کی طرح تمہیں خالی و ذہن کر کے اور حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل رکھ کر تمہیں پھر دنیا میں پیدا کر دیا جائے اور نئے سرے سے تمہارا اسی طرح امتحان لیا جائے جیسے پہلے لیا گیا تھا تو نتیجہ پچھلے امتحان سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔ آخر میں آیا آیت میں کہ مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے اس قول کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا تھا۔ سورہ صاد کے آخری رکوع میں اس وقت کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ جب جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ یہاں پر اجمعین کا لفظ اس آیت میں اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ تمام جن اور تمام انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین اور ان شیاطین کے پیرو انسان سب ایک ساتھ واصل بجہنم ہوں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا کے عیش میں گم ہو کر تم نے اس بات کو بالکل بھلا دیا کہ کبھی اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے۔
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ترجمہ، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جن لوگوں نے بھی اس کو سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سجدہ ادا کر لیں۔ تفسیر میں آتا ہے بالفاظ دیگر وہ اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات مان لینے اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت بجا لانے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے۔ نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مانے نہیں ہونے دیتی، یعنی ان میں تکبر والی بات ہی کوئی نہیں، عاجزی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی راتوں کو داد عیش دیتے پھرنے کے بجائے وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا حال ان دنیا پرستوں کا سا نہیں ہے جنہیں دن کی محنتوں کی کلفت دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے اور شراب نوشی اور کھیل تماشوں کی تفریحات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن بھر اپنے فرائض انجام دے کر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں، اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ بستروں سے پیٹھیں الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راتوں کا ایک حصہ خدا کی عبادت میں صرف کرتے ہیں۔ آخر میں جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے رزق سے مراد ہے رزق حلال۔ مال حرام کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا، لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا یا بہت پاک رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، اس سے تجاوز کر کے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حرام مال پر ہاتھ نہیں مارتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں متعدد طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ یہی مضمون تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سہل بن سعد ساعدی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، جسے مسلم، احمد، ابن جریر اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ترجمہ، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق ہو، یہاں مومن اور فاسق کی دو متقابل اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود مان کر اس قانون کی اطاعت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اس کے برعکس فاسق وہ ہے جو فسق، خروج، انطاعت یا بالفاظ دیگر بغاوت، خود مختاری اور اطاعت غیر اللہ کا رویہ اختیار کر لے، یعنی ٹوٹلی اس کے جو الٹ ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، یعنی نہ دنیا میں ان کا طرز فکر و طرز حیات یکساں ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ان کے ساتھ خدا کا معاملہ، یعنی فاسق اور مومن کا معاملہ کسی طور بھی نہ دنیا میں ایک جیسا ہو سکتا ہے نہ ہی آخرت میں۔ پھر جب آیا کہ ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ جنتیں محض ان کی سیر گاہیں نہیں ہوں گی بلکہ وہی ان کی قیام گاہ بھی ہوں، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ قیام کے لفظ میں ہمیشگی شامل ہے۔
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ تفسیر میں آتا ہے عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر و فسق کی پیدائش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، مثلاً افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک حادثے، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخرکار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بخیریت ہی نہیں رکھا ہے کہ پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے، اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفات بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بالا تر ایک ہماگیر سلطنت کی فرما روائی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ آفات ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ اوپر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا ہے، اصل طاقت اسی کار فرما اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمہارے اوپر آئے تو نہ تمہاری کوئی تدبیر اسے دفع کر سکتی ہے، اور نہ کسی جن یا روح یا دیوی اور دیوتا یا نبی اور ولی سے مدد مانگ کر تم اس کو روک سکتے ہو۔ اس لحاظ سے یہ آفات محض آفات نہیں ہیں بلکہ خدا کی تنبیہات ہیں جو انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ ان سے سبق لے کر دنیا ہی میں آدمی اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے تو آخرت میں خدا کا بڑا عذاب دیکھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے رب کی آیات یعنی اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہیں جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ بیانات کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں حسب ذیل 6 قسموں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں، اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 6، اور ان سب کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجیں تاکہ معقول طریقے سے انسان کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے نمبر پہ وہ نشانیاں ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں مجموعی نظام کائنات کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 2، وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش، اس کی ساخت، اس کے وجود میں جو آرگن سسٹم سارے کچھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان یعنی مینٹلی، اس کا جو مینٹل لیول ہے، اس کی جو سوچ، سمجھ، شعور، لاشعور، تحت الشعور میں جو معاملات پائے جاتے ہیں، جو اخلاقی تصورات پائے جاتے ہیں، جن چیزوں کو وہ اخلاقی طور پہ اچھا یا برا سمجھتا ہے، ان کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات سے پتہ چلی ہیں۔
یعنی اتنی بڑی لمبی انسانی تاریخ ہے، اس کے تجربات سے جو چیزیں نکل کے آئیں اس میں یہ ایجادات بھی شامل ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں۔ نمبر 5، وہ نشانیاں جو انسان پر آفات عرضی و سماوی، جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، جتنی وبائیں، جتنے زلزلے، سیلاب، ان سب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سب سے آخر میں جس قسم کی نشانی کا بارے میں بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانی ہے؟ اس کا کلام، قرآن پاک، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام معلومات یکجا کر دی ہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دی۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی اور بلند آہنگی کے ساتھ انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے، خدا کے بغیر نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت و اطاعت کے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ صحیح پہ نہیں ہے۔ یہ تو اس دنیا میں آزاد و خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ تجھے اپنے کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، یعنی عقیدہ آخرت بھی اپنے اندر رکھنا ہے، اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا ملنی ہے۔ بس تیری اپنی خیر اسی میں ہے کہ تیرے خدا نے تیری رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو مان لے، اس کی پیروی کر، اس کی خود مختاری کی روش سے باز آ۔ اور اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شمار نشانیاں کائنات میں پھیلا دی گئی ہوں، اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے سمجھنے کے لیے دل بھی عطا کر دیا گیا ہو، وہ اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے، سمجھانے والوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کر لے، اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندھے فلسفے گھڑے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو تب بغاوت کی بھرپور سزا پائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت کلام، بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ ترجمہ بڑا زبردست ہے، آسانی سے سمجھ آنے والا ہے، تفسیر میں بہت اچھی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو روشن فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم اپنے کردار کے اندر مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔